ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں، تو پائن نہیں مندے پہ. نواز شریف صاحب ڈز ہی وانٹ ٹو بی نیکسٹ عمران خان؟ وہ اسحاق ڈار چمکدار ایک شخص ہوتا ہے، اس سے کچھ سودا کرنا ہوتا ہے اور وہ اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو فلانی سائیکل ہے نا، یہ مجھے وہاں پر بک رہی ہے فلانے گھر سے اور یہ وہ بیچتے ہیں تو مجھے وہاں سے ملے گی. تو وہ دو بھائی ہوتے ہیں، تو چھوٹا والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا کتنے کی ہے، لیٹ سپوز وہ 50 روپے میں طے کرتے ہیں کہ یہ اتنے کی بک رہی ہے. تو کہتے ہیں اس کا ہوتا ہے کہ یہ 50 کی نہیں، ہم نے اس کو 70 کی بیچنی ہے، کوشش یہی ہوگی، لیکن 50 بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے تو لی 30 کی تھی، تو چلو ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اندر جاتا ہے، بھائی کو بتاتا ہے اور کہتا ہے جی 50 کی بک رہی ہے، 30 کی لی تھی، 20 روپے پروفٹ ہے تو ہم بیچ دیں. تو بھائی کہتا ہے نہیں انج نہیں، انج کر لیں. پھر وہ باہر آ کے کہتا ہے نہیں پائی نہیں مانتے پہ. وہ پھر جاتا ہے، اس کو بناتا ہے، وہ 51-52 پہ لے آتا ہے، پھر اندر جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، پھر باہر آتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں پائن نہیں مندے پہ. دیکھیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں، تو پائن نہیں مندے پہ اس وقت. تو بڑے بھائی جو ہے نا وہ اڑے ہوئے ہیں. اگر احتساب دیکھیں پاکستان میں نا بہت سارے بہت چیزوں کا احتساب ہونا ہے، بہت سارے اداروں کا ہونا ہے، بہت ساری فیسلٹیز کا ہونا ہے. میں میڈیا کو بھی انکلوڈ کر دیں گی، ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب آپ 16 مہینے گورنمنٹ میں تھے اور آپ جب 16 مہینے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بھی آپ کا 5 کا ٹولہ والا بیانیہ تھا، پھر ایکسٹینشن دیتے ہوئے بھی آپ کو پرابلم نہیں ہو رہی تھی، آپ باہر جا رہے تھے تو آپ کو پرابلم نہیں ہو رہی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں 16 مہینہ گزرنے کے بعد کہ میں پھر ان کو پکڑوں گا، ان کو نہیں چھوٹا تھا صاحب نے جی، تو کرے نا. لیکن یہ 16 مہینے پہلے کرنا تھا، جب 16 مہینہ آپ کی گورنمنٹ تھی تب سٹارٹ کرتے نا یہ سارا کام. اب آپ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام میں مقبولیت کا، کیونکہ 16 مہینے میں جو آپ نے عوام کے ساتھ کیا ہے ماشاءاللہ الحفیظ الرحمان کے، عوام کا تو بھرکس نکل چکا ہوا ہے. یعنی پیٹرول یہاں پر آپ 5-10 روپے کم کر دیں گے، کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس سے جو چیزیں بڑھ گئی ہیں وہ نیچے نہیں آنے والی ہیں. ڈالر آپ سے قابو میں آ ہی نہیں تھا، وہ اسحاق ڈار چمکدار میں آ جاؤں گا سب کچھ ہو جائے گا شاندار، یہ والے کام نہیں چل رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب کو بھی آپ نے ایبسکانڈر تھے نا، وہ آئے انہوں نے کیا کر لیا؟ کون سا انہوں نے ڈالر ہمیں 100 روپے پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ یا انہوں نے جو ہے یہ جو ڈالر کی اسمگلنگ ایران گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ وہ گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکی جو 16 مہینے آگے بیٹھی رہی تھی؟ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں اور یہ باتیں ہی رہیں گی. نواز شریف صاحب نے وطن واپس آنا ہے، 100 بسم اللہ آئیں. لیگل چیزیں آپ کو اگر وہی تھا زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ٹو مائی نالج کہ کیونکہ وہ ایبسکانڈر ہے تو اس کے لیے رولز ہیں یہاں پر. وہ 4 سال کا کہہ کے 4 ہفتوں کی چھٹی لے کے جناب گئے دوائی دینے کے لیے، 4 سال ہو گئے. اور اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی باہر جانا تھا یا گئے ہیں تو پھر یہ ذرا پلاٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ آ رہے ہیں تو آئی تھنک اٹس اے گڈ ٹائم فار نون لیگ ایز ویل، کیونکہ دیکھیں نون لیگ کو ووٹ نواز شریف کے نام پر پڑتا ہے. بالکل ایسی. اب نواز شریف صاحب ڈز ہی وانٹ ٹو بی نیکسٹ عمران خان، تاکہ وہ ایسا ایک نیریٹو بلڈ کریں کہ احتساب ان کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کے بعد کیا ہوا. آئی تھنک وی شوڈ آل ہم سب کو نا سینٹی سے کام لینا چاہیے، انکلوڈنگ میڈیا ایز ویل. اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے چھوڑا تھا، نہیں میں وہیں سے کھیلوں گا جہاں سے میری وکٹ آپ لوگوں نے اڑائی تھی، میں وہیں سے. تو ایسے نہیں چلے گا. آپ پاکستان آئے، اپنے کیسز کو فیس کریں، یہ پوائنٹ سکورنگ ختم کریں. اگر آپ نے فیض حمید کو پکڑنا ہے، جنرل باجوہ کو پکڑنا ہے، اس کے لیے چینلز موجود ہیں. آپ آئیں، آپ ملک میں بیٹھ کر بات کریں. یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور پھر جب احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر آپ نے ایگزیکٹلی تو آپ نے کام بھی اپنے طریقے سے کرنا. صحیح ہے جی، بالکل. احتساب کا نعرہ پہلے بھی لگا تھا اور لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کا حاصل حصول زیرو ہی تھا. تو اب ان کو بھی واقعی اگر یہ ٹرو میننگز میں احتساب کرنا چاہتے ہیں تو کریں. رمیز صاحب اگر یہ بیانیہ ہی بنا رہے ہیں کیونکہ انتخابات کے لیے انہوں نے آنا ہے، ایک دفعہ نون لیگ کو زندہ کرنا ہے، یہ جو 16 ماہ کی پرفارمنس ہے وہ تو بالکل ہی زیرو پر لے گئی ان کو، تو کیا آپ کو لگتا ہے نون لیگ کا یہ احتساب والا بیانیہ بکے گا لوگوں میں؟ میرا نہیں خیال کہ اس احتساب کے بیانیے میں کوئی خاص جان ہے. ود ان پی ایم ایل این شاید اس کے کچھ ٹیکرز ہوں، لیکن آؤٹ سائڈ پی ایم ایل این تو پرفارمنس ایک واحد انڈیکیٹر ہے جو گوئنگ فارورڈ ان کو کوئی سپورٹ دلوا سکتا ہے یا ان کے لیے کچھ حالات کو سازگار بنا سکتا ہے. جہاں تک بات بیانیے کی آن اٹس اون ہے تو دیکھیے پچھلے 3 سے 4 سالوں میں جو نون لیگ نے بیانیہ بنایا، بالخصوص جو میاں نواز شریف صاحبہ نے اور مریم صاحبہ نے جو بیانیہ بنایا، وہ بیانیہ جو ہے وہ بیک اینڈ پہ ہونے والی ڈیل سے متعلقہ تھا. جب ان کی ڈیل بن رہی تھی تو خاموشی تھی، کوئی بات نہیں ہوتی تھی.
کئی مہینے جو ہے دونوں لیڈرز غائب ہو جاتے تھے. جب وہ ڈیل ٹوٹتی تھی تو ہمیں نظر آتا تھا کہ مریم صاحبہ باہر نکل آئی ہیں اور وہ اداروں پہ کرٹیسائز کر رہی ہیں, جلد سے کیے جا رہے ہیں, تصویریں دکھائی جا رہی ہیں. پھر جب تھوڑی بہت ڈیل کی بات ہوئی تو پھر کسی کی یاد میں خاموشی ہو گئی, طبیعت خراب ہو گئی, 1-2 مہینے پھر غائب ہو گئے. تو یہ بیانیہ جو ہے یہ بیک اینڈ ڈیل سے کنیکٹ کرتا ہے. جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے, جب چیزیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں تو بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ معاملات میرا خیال ہے بھی اس سے بھی زیادہ مختلف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 16 مہینے میں حکومت کرنے والے نواز شریف کے بھائی تھے. اب ان کے بھائی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے بڑے بھائی کے لیے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ آئی کم بیک اینڈ واک انٹو سم ٹریپ اور میں آتے ہی پھنس جاؤں, اس کے بعد میرے پاس نکلنے کی گنجائش نہ رہے. کیونکہ ان کے بھائی کے پاس, میاں نواز شریف کے پاس ایک لیوریج بہرحال موجود ہے. وہ لیوریج ان کے پاس یہ ہے کہ اس وقت آپ نے دنیا کو دکھانا ہے جھوٹا سچا صحیح, لیکن آپ نے ایک الیکشنز کروانے ہیں, الیکشنز کی ہوا کریٹ کروانی ہے. اگر میاں صاحب اس وقت واپسی نہیں ہوتی ہے تو پھر نہ تو وہ الیکشنز کی ہوا کریٹ ہوتی ہے, اور دوسرا پاکستان کے اندر جو ایک ویکیوم رہے گا الیکشنز کو لے کر, اس کے حوالے سے یورپین یونین ہو گیا, یہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ہمیں کوشچن مارک کرتی رہیں گی. تو میاں صاحب کو واپس لا کے آپ کو ایک الیکشن کی فضا بنانی ہے. وہ لیوریج میاں صاحب یوز کرتے ہوئے اپنے لیے جتنی میکسیمم کنسیشنز ہیں اس کو بارگین, وہ اس پوزیشن کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ جو حاضر سروس لوگ ہیں, ریٹائرڈ لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق ہے. یہ تو آپ پرسنل وینڈیٹا اور پرسنل وینجنس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کا سارا جو آپ نے بے منطقی قسم کا نیریٹو گھڑا ہے. نہ تو اگین جس طرح بولا عوام میں اس کے کوئی ٹیکرز ہیں, جہاں تک بات ان کی پرفارمنس کی ہے اس حوالے سے ان کو بخوبی پتہ ہے ان کی ایسی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. ہاں 2070 تک ان کی ایک IMF پروگرام کی ایک ایسی چیز ضرور ہے جس کو لے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے IMF پروگرام جو ہے سکسیسفلی کمپلیٹ کیا تھا. ورنہ 2013 سے لے کر 17 تک کون سی ایسی پرفارمنس ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے ایگزیبٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر تو آپ کے گروتھ فگرز ہیں تو وہ تو PTI کے پاس بھی تھے. اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگ جو لاہور کا اس وقت آدمی بجلی کے بلوں کے نیچے مر رہا ہے وہ آپ کو اورنج لائن دیکھ کر اپریشیٹ کرے گا جو بلینز آف ڈالرز پہ اورنج لائن بنائی ہے, تو جناب لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں. لوگ کافی حد تک میچور ہو گئے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کون بات کرے گا, اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ کون صرف اپنے لیے حکومت کرنے پاکستان واپس آ رہا ہے. صحیح ہے, لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون حکومت کرے گا اور اپنے لیے کون کرے گا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں انفارچونیٹلی سب اپنے لیے, اپنے مفادات کے لیے حکومت کرتے ہیں اور اپنے معاملات درست کرتے ہیں, اور پھر وہ یا تو لندن چلے جاتے ہیں کسی بھی دوسرے ملک میں جہاں وہ آرام سے رہ سکیں. عام آدمی کا, اور جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون حکومت کرے گا اور اپنے لیے کون کرے گا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں انفارچونیٹلی سب اپنے لیے, اپنے مفادات کے لیے حکومت کرتے ہیں اور اپنے معاملات درست کرتے ہیں, اور پھر وہ یا تو لندن چلے جاتے ہیں کسی بھی دوسرے ملک میں جہاں وہ آرام سے رہ سکیں. عام آدمی کا اور اس ووٹر کا جو ان کو ووٹ دے کر منتخب کرتا ہے, جو اقتدار کے مزے لیتے ہیں, ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا. بہرحال جی, بنیادی سوال کہ نواز شریف سخت بیانیہ اپنانے پر کیوں بازد تھے, آپ نے رائے جان لی ایکسپرٹس کی. ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. آگے چل کر ہم یہ بات کریں گے 9.5 کروڑ پاکستانی غربت کا شکار ہو گئے ہیں. عالمی بینک نے یہ انکشاف کیا ہے. 39% پاکستانی غربت کا جو شکار ہیں. ہم بنیادی سوال یہ کریں گے اس کا ذمہ دار کون ہے اور حل کیا ہے. رائے لیں گے بریک کے